آنے والے سال کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑیں کہ نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یعنی عید کی طرح نئے سال کو کسی تہوار کی طرح منانا جائز نہیں ہے، لیکن ہم اپنی پروگریس کو دیکھنے کے لیے یا پھر یہ جائزہ لینے کے لیے کہ اس سال ہم میں کیا کیا کمیاں رہی ہیں اور کن کن کمیوں کو ہم نے اگلے سال دور کرنا ہے، یہ سوچ کر ہم ایک نیا ٹائم ٹیبل ضرور بنا سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جیسے تجارتی کاروباری لوگ سال کے آخر میں اپنے کاروبار کی یا اپنی کمپنی کی پروگریس دیکھتے ہیں کہ ان سے اس سال میں کیا غلطیاں ہوئیں اور انہیں اس سال کتنا منافع ہوا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنی پروگریس دیکھنی ہے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنی وہ عادات بدلنی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا۔ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، بس آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے آپ کو یہ اگلا سال دیکھنے کی مہلت دی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری طرح ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اگلے سال سے نماز شروع کریں گی، لیکن انہیں مہلت ہی نہیں ملی۔ ہمیں ملی ہے اور ہم نے اسے نہیں گنوایا۔ یہ نمازیں آپ کو کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیں گی۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جیسے آپ بڑے بڑے گول سیٹ کرتے ہیں نا کہ اگلے سال آپ نے CSSC کرنا ہے، جاب کرنی ہے، اچھے مارکس لانے ہیں، ٹاپ کرنا ہے، بالکل اسی طرح اس دفعہ آپ کا یہ گول ہے کہ آپ نے قرآن سے دوستی کرنی ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے اللہ کو جاننا ہے۔ یہ قرآن آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ نے ہر ہفتے میں ایک نئی دعا یاد کیا کرنی ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں میں ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں فزکس، کیمسٹری، بائیو کے اتنے لمبے لمبے فارمولاز اور آرٹیکلز ہم یاد کرتے ہیں، وہاں دعائیں یاد کرنا تو بہت آسان سا کام ہے۔ یہ دعائیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ تہجد ضرور پڑھنی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ نے، بس فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے اٹھ کر آپ کو 2 نفل تہجد کے پڑھ لینے ہیں۔ یہ تہجد آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گی۔ معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں کبھی بھی دیر نہیں کریں۔ پھر وہ معافی آپ نے اللہ سے مانگنی ہو یا پھر انسانوں سے۔ غلطی ہو گئی ہے تو بس فوراً سے اس غلطی کو تسلیم کر لیں اور توبہ کر لیں، اور اگر کسی انسان نے غلطی کر دی ہے تو اسے بھی معاف کر دیں۔ ایسا کرنا آپ کو اللہ کی نظر میں عزت والا انسان بنائے گا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ غصے کی شدت صرف پہلے 11 منٹ تک زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نارمل ہو جاتے ہیں، تو بس پہلے 11 منٹ آپ نے غصے میں کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے آپ بہت سے رشتوں کو بلا وجہ ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ اپنے اندر سے حسد کی عادت آپ نے ختم کر دینی ہے، اور حسد کی عادت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ شکر ہے۔ کبھی بھی اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ مت کریں۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر شکر کرنا سیکھیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ غیبت جیسی بیماری سے پرہیز کریں۔ کسی کے بارے میں چغلی کر کے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے راز اگل کر، کسی کو برا بلا کہہ کر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کا دل بے چین رہے گا اور آپ اللہ کی ناراضگی مول لیں گے۔ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بولنا سیکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی کبھی بھی برکتوں سے خالی نہیں رہے گی۔ آپ جب کسی کی برائی نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کی برائی کسی کو نہیں کرنے دے گا۔ دوسروں کا دل کبھی نہیں دکھانا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا۔ اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ خود ہی نمٹنا سیکھیں۔ غصے میں یا پھر نفرت میں آ کر کبھی بھی کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن الفاظ کو وہ شخص اللہ کے سامنے رکھ کر آپ کا نام لے کر رو۔ دوسروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ صبر کے ساتھ ہر معاملے میں کام لیں، پھر چاہے وہ معاملہ دعاؤں کا معاملہ ہو یا پھر کسی انسان کو سننے کا معاملہ ہو۔ تحمل کے ساتھ دوسروں کی سنیں، تحمل کے ساتھ اپنی دعاؤں کا انتظار کریں، جذباتی نہیں ہونا اور فوراً سے فیصلہ نہیں سنا دینا۔ پہلے سوچنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ سے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ خود کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا خیال آئے
تو اس غلط کام کی لذت سے پہلے اس کام کا نتیجہ سوچنا ہے کہ اس ایک غلطی سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ جتنا ہو سکے صدقہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ صدقہ آپ کے سب سے مشکل ترین حالات میں آپ کے کام آتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی بڑی جیسی بھی مدد آپ کر سکیں دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، پھر سچ بولنے سے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، ایمانداری کبھی بھی نہیں چھوڑنی، پھر رشوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کبھی بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا۔ خود آگاہی رکھنی ہے۔ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کا خود سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کس معاملے میں ٹاکسک ہو جاتے ہیں، آپ کس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس بات سے آگاہ رکھنا ہے خود کو کہ آپ کب صحیح ہیں اور کب غلط۔ ایسا کرنے سے آپ خود کو مزید امپروو کر سکیں گے۔ بہانوں کا سہارا نہیں لینا، دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ آپ جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کوئی بھی انسان آپ کو مجبور نہیں کرتا، اس لیے آپ نے مجبوریوں والا رویہ نہیں رکھنا۔ اپنی غلطیوں کو اون کرنا سیکھیں تاکہ آپ ان غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھنی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے اور ہر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد ایک سیف سرکل بنائیں اور آپ نے اس سرکل میں صرف انہی چیزوں کو رکھنا ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہیں، جو آپ کو خود کو قبول کرنا سکھاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہرٹ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کے ہمیشہ احسان مند رہنا ہے جو مشکل وقتوں میں آپ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اب اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی انسان ملا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اور آپ کو اس انسان کی قدر کرنی ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رشتوں کو وقت دینا ہے۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں کے ساتھ جتنا وقت ہو سکے اتنا وقت گزارنا ہے، کیونکہ ہمیشہ سب نے یہاں نہیں رہنا، نہ ہی ہمیشہ وقت رہنا ہے۔ سب بدل جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ جو وقت ساتھ ہے اس وقت کو ضائع مت کریں۔ یہ گولڈن ٹائم ہے، پھر نہ وقت واپس آتا ہے اور نہ ہی لوگ۔ حرام سے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ اب جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے۔ اب حرام کام بھی نیک کاموں کی طرح دکھائے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ چمکتی ہوئی ہر چیز سونا نہیں ہوتی۔ حرام چیزیں زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہیں۔ حرام سے جتنا دور رہیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان رہے گی۔ اپنے اور اللہ کے لیے عبادتوں کے علاوہ بھی وقت نکالنا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو دل کی کہانی سنانی ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جن پہ آپ نے اگلے سال فوکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اور اللہ کے رشتے پر فوکس کرنا ہے۔ بس اس ایک رشتے کو سنوار لینے سے باقی رشتے بھی سنور جاتے ہیں۔ دنیا بنانے والے کے لیے وقت نکالنا سیکھیں، آپ کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ دنیا ہماری آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کو نہیں بھولنا، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو لوگ اسے بھول جاتے ہیں انہیں بڑی سختیوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہمارے اگلے سال کا گول یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں آنے دینا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔